قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ چوتھے پارے کی ابتدا میں پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے، نیک نہیں بن سکتے، نیکی کی حقیقت کو جان نہیں سکتے، نیکی کی حقیقت کا فہم اور ادراک بھی تمہیں نہیں مل سکتا، حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز نہ پیش کرو، وہ چیز خرچ نہ کرو، اس چیز کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرو کہ جو چیز تمہیں خود سب سے محبوب اور پیاری لگتی ہے۔ اور وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور کوئی ایسی شے یاد رکھنا تم اللہ کی بارگاہ میں دے ہی نہیں سکتے کہ جس شے کا علم اللہ کے پاس نہ ہو، یعنی تم جو بھی دو گے سوچ سمجھ کے دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس معیار پر تمہاری دی جانے والی ہر چیز کو پرکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آیا تم نے جو کچھ اللہ کو دیا وہ تمہیں محبوب تھا یا کوئی فالتو چیز تھی۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہمیں ایک زندگی کا بنیادی مقصد سمجھا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھیں دنیا میں اپنی بندگی اور نیکی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم یہاں نیکی کمانے کے لیے آئے ہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے، وہ تو ہماری ضرورت ہے دنیا میں رہنے کے لیے، لیکن اصل مقصد یہاں آنے کا کیا تھا کہ ہم نیکی کمائیں، نیکیاں اکٹھی کریں، اعمال صالحہ کی خیرات ہمارے پاس ہو، اور ہم نیکیوں کا خزانہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں تاکہ اللہ کی حضوری میں ہمیں کامیابی مل سکے۔ اب اللہ پاک نے نیکی کی حقیقت کیا ہے، نیکی کا فہم، نیکی کا ادراک بندے کو کیسے ملتا ہے، کیسے پتہ چلے ہم نیک راہوں کے مسافر ہیں یا نہیں، کیسے پتہ چلے ہم نے نیکیاں کمائی ہیں یا نہیں، اس کے لیے ایک بنیادی چارٹر اللہ پاک نے اس آیت میں ایک جملے میں سمجھایا کہ فرمایا تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ، ہرگز تم نیکی کی حقیقت نہیں پا سکتے، حَتَّى تُنْفِقُوا، جب تک وہ چیز اللہ کو نہ دو، مِمَّا تُحِبُّونَ، جس سے تم پیار کرتے ہو، اپنی محبوب چیز اللہ کو دینی ہے۔ اب اس آیت کو عموماً جب علماء کرام پڑھتے ہیں تو اس کو ایک خاص کانٹیکسٹ اور خاص تناظر میں ڈسکس کرتے ہیں، چیریٹی کے باب میں، زکوٰۃ کے باب میں، صدقات کے باب میں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ نیکی تب ملے گی جب تم مال میں سے زکوٰۃ دو گے۔ ٹھیک ہے، عمومی طور پہ یہ معنی بھی درست ہے، غلط نہیں ہم کہتے ہیں، لیکن اگر لفظوں پہ غور کریں تو اللہ نے ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے شرط یہ رکھی کہ وہ نیکی کو تب پائے گا جب اپنی محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں دے دے گا۔ اب زکوٰۃ تو ہر بندے پہ فرض ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو صاحب نصاب ہونا شرط ہے، اور صاحب نصاب ہم بننا بھی نہیں چاہتے کیونکہ زکوٰۃ دینی پڑتی، اور پھر خصوصاً جو علماء ہیں، خطباء ہیں، ائمہ مساجد ہیں، قاری شکیل عباسی صاحب کی طرح، ان کی تو تنخواہ ہی اتنی ہوتی ہے کہ وہ کبھی صاحب نصاب بن ہی نہیں سکتے، تو پھر یہ لوگ تو نیکی سے پکے نکل گئے نا۔ اگر ہم یہ معنی لیں گے پھر تو امیر لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں نیکی صرف ان کے لیے رہ گئی، غریبوں کا تو نیکی سے تعلق ٹوٹ گیا۔ تو اس لیے اگر الفاظ کو غور سے دیکھا جائے تو معنی صرف زکوٰۃ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے آیت کی امپلیکیشن سارے انسانوں، سارے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی نیکی کی خیرات نہیں پا سکتا جب تک اپنی محبوب چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کر دے۔ اب دوستان محترم، یہ بات بڑی لائق توجہ ہے کہ ہر شخص کی محبوب چیز جدا ہوتی ہے۔ مجھے جس چیز سے محبت ہے ضروری نہیں کہ علامہ قاری شکیل عباسی صاحب کو بھی اسی چیز سے محبت ہو، ان کی محبت جدا ہو سکتی ہے، آپ کی محبت جدا ہو سکتی ہے،
کسی کو دنیا کے مال سے محبت ہوتی ہے، کسی کو شہرت سے محبت ہوتی ہے، کسی کو علم سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنے وقت سے محبت ہوتی ہے، کسی کو کاروبار سے محبت ہوتی ہے، کسی کو دفتر سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنے بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنی زراعت سے، صنعت سے، کارخانے سے محبت ہوتی ہے۔ خواتین ہیں، ان کی محبتیں اور جودا ہیں، انہیں جوتوں کپڑوں سے محبت ہوتی ہے، میک اپ سے محبت ہوتی ہے، بننے سنورنے سے محبت ہوتی ہے۔ پھر انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، بچپن کی محبتیں اور ہوتی ہیں، لڑکپن کی محبتیں اور ہوتی ہیں، جوانی کی محبتیں شباب کی اور ہوتی ہیں، بڑھاپے میں جا کے پھر محبتیں ڈائیورٹ ہو کے کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ تو اب بندہ زندگی کے جس بھی حصے میں ہے، جو شے اس کو اچھی لگتی ہے اور جو چیز دل کے قریب آ گئی ہے، دل جس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، بندے کا دل جس شے کو پسند کرنے لگ گیا ہے، دل جس کے بغیر نہیں لگتا۔ اللہ پاک نے کہا کہ بندہ تو میرا ہے، تیرا دل تو میں نے اپنے لیے بنایا تھا، سبحان اللہ، تو نے کسی اور کی محبت اس میں ڈال دی، اس دل کے قریب کوئی اور آ گیا۔ اگر تو نیکی کا مسافر بننا چاہتا ہے تو نیکی کی شاہراہ پر میں تمہیں اس وقت قبول کروں گا کہ جو چیز تیرے دل میں گھر بنا چکی ہے، تیرے دل کے قریب آ چکی ہے، اسے میری محبت میں قربان کر دینا تیرا کام ہے، نیکی کی شاہراہ پہ چلانا تجھے میرا کام ہے۔ یہ ایک جامع تصور نیکی دے دیا گیا۔ اس تناظر میں اب ذرا دیکھیے کہ ہر شخص کے لیے نیکی کا معیار کیا بنا۔ جب ہر شخص کی محبوب چیزیں الگ الگ ہیں، محبتیں جدا جدا ہیں، تو اس کے لیے نیکی کا تصور بھی جدا جدا ہو جائے گا۔ اس باب میں کچھ چیزیں ہم سامنے رکھتے ہیں، آپ پھر فیصلہ کرنا میں آپ کس گروہ میں سے ہیں اور ہمارے لیے نیکی حاصل کرنے کا طریقہ حقیقی کیا ہے۔ سب نیکی کی تلقین تو کرتے ہیں ایک دوسرے کو، مگر اصل نیکی کی روٹ اور اساس کیا ہے، یہ قرآن سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب دیکھیں، ایک بندہ تاجر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی بڑا پراپرٹی ڈیلر ہے، کوئی صنعت کار ہے، کوئی بڑا کاشتکار ہے، زمیندار ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ اب اس بندے کے لیے پیسہ اس کے پاس بے تحاشا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے محنت سے بندہ کماتا ہے، صبح جاتا ہے رات تک لگا رہتا ہے۔ اب دکاندار ہے، صبح دکان کھولتا ہے، رات تک بلا ناغہ وہ اس میں بیٹھتا ہے۔ دفتر والا دفتر میں اپنا وقت سارا دیتا ہے، فیکٹری والا فیکٹری کو دیتا ہے، ڈاکٹر صبح سے لے کے رات تک ہاسپٹل کلینک چلاتا رہتا ہے، انجینئر اپنی مشینری کی طرف توجہ دیتا ہے، تب وہ پیسہ کماتے ہیں۔ اب پیسہ ان کے پاس جب خوب آ جاتا ہے، مالدار ہو جاتے ہیں، آپ اگر اس شخص کے پاس جائیں جو مالدار ہے، بھلے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کسان ہے، بھلے کوئی وکیل ہے، بڑا پروفیسر ہے، اینی باڈی، آپ اس کے پاس جا کے اسے کہیں بھئی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ آپ چلیں، دین کی دعوت لوگوں کو دینی ہے، دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اللہ کے دین پہ بڑا نازک وقت آ گیا ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، صحابہ کرام کی اہانت کا مسئلہ ہے، آل مصطفیٰ کی عظمت کا مسئلہ ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں، بندوں کو ذرا دعوت دینی ہے دین کی، دین کے غلبے کے لیے، دین کے تمکن کے لیے، دین کے احیاء کے لیے آپ کے وقت کی ضرورت ہے۔ وہ بندہ کہے گا بھائی جان آپ بڑے اچھے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، مجھے اچھے لگے آپ کی باتیں ساری، دیکھیں میں آپ کے ساتھ ضرور چلتا اگر میرے پاس وقت ہوتا۔ اب ایسا کریں، اللہ کے دین کو تو مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، یہ آپ 5-10 ہزار روپے پکڑیں لے جائیں، یہ میری طرف سے لگا دینا، اور بھی ضرورت پڑی میں حاضر ہوں۔ وہ مالدار شخص وہ آپ کو اپنا وقت نہیں دے گا، اپنا پیسہ دے دے گا۔ کیوں؟ اس کے لیے پیسہ اب اتنا عام چیز نہیں رہا۔ کیوں؟ پیسہ تو اس کے پاس اتنی ریل پیلے اس نے اتنے پیسے دیکھ لیے ہیں کہ پیسے کی محبت اس کے لیے عام نہیں رہی۔ اسے یہ پتا ہے کہ یہ پیسے کمانے کا جو سورس اور ٹھیا ہے، میرا جو روزی کا ذریعہ ہے، اس کو میں اگر اپنا وقت صحیح دوں گا تو پھر دنیا مجھے مالدار سمجھے گی، میرا نام اور مقام اس وقت دینے کی وجہ سے رہے گا۔ لہذا وہ شخص آپ کو وقت نہیں دے گا۔ کیوں؟
اس کی نظر میں اس کی متاع عزیز مال نہیں وقت بن چکا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس کے لیے اس کی قیمتی ترین محبوب ترین شے جس کی محبت اس کے دل میں ہے وہ اس کا وقت ہے۔ وہ اگر 2-4 گھنٹے اگر آپ اس بازو سے پکڑ کے اپنی 11ویں کی محفل میں لے یا بٹھا دیں تو اس کا دل تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہچکولے کھائے گا، پروفیسر صاحب تو نہیں پہنچے، درس قرآن تو شروع نہیں ہوا، میرا پیچھے کاروبار، میرا سلسلہ، میرا روزگار، چلو کوئی نہیں منہ دکھا لیا چلتے ہیں۔ اس کا وقت بڑا اہم ہے۔ وہ وقت جب دین کی طرف آتا ہے تو دل اس کا ڈوبنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ آؤ دوستان محترم، قرآن مجید کہہ رہا ہے لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا نیکی ایسے ہی نہیں جو فالتو چیز اٹھا کے میری راہ میں دے دو، اللہ تمہیں نیک کاروں میں تب لکھے گا، نیکی تمہارا نامہ اعمال میں تب لکھنا شروع کرے گا جس چیز کی محبت تمہارے دل میں آ چکی ہے، جب وہ قربان کرنا شروع کرو۔ مالدارو، اب مال تمہارے لیے اہم نہیں ہے، تم دین والوں کو تنخواہ دیتے ہو 2-4 ہزار روپے دے کر یا مہینے کا 500 دے کے مسجد والوں کو، آؤ اللہ کے دین کو وقت کی بھی ضرورت ہے۔ دین صرف مال سے نہیں اٹھتا، وقت دینے سے بھی اٹھتا ہے۔ اب تمہارے لیے محبوب مال نہیں، تمہارا وقت بن چکا ہے۔ جس کے لیے وقت زیادہ اہم ہے، آؤ لوگو، جب وہ اپنا وقت مولا کے دین پر قربان کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلے گا، اللہ نامہ اعمال میں لکھے گا یہ بندہ نیکی کا مسافر بن چکا ہے۔ تو آئیے دوستان محترم، یہ میں نے ایک شعبہ بتایا، اب دوسرا شعبہ ہے بے روزگار نوجوانوں کا، بے مقصد لوگوں کا، ریٹائر لوگوں کا، بیکار لوگوں کا، غیر ہنرمند لوگوں کا، ویلے فارغ لوگوں کا۔ اب آپ کسی ویلے بندے کے پاس جائیں جس کی جیب میں صرف 50-100 روپیہ ہے، آپ اس کو یہ کہیں کہ بھائی آؤ اللہ کے دین کے لیے چلنا ہے، تو وہ کہے گا جی بسم اللہ، کھانا چھانا ملے گا نا جی۔ اس کو آپ محفل کی دعوت دینے جائیں، وہ پہلا چیز پوچھتا ہے لنگر شنگر پکایا نہیں؟ اس کو جہاں لنگر پڑے وہ آپ کے لیے حاضر، ساری رات بٹھائے رکھیں، نعرے مرواتے رہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس بندے کو کہیں کہ جو 100 روپے تیری جیب میں یہ دے دے، وہ کہے گا بھائی خیر تو ہے نا۔ اب دوستان محترم پتہ چل گیا اس کے لیے وقت کی اہمیت نہیں ہے، پیسے کی اہمیت ہے، اس کے لیے پیسہ اہم ہے۔ اور کسی کے پاس بڑی دولت بھی ہو، کنجوس ہو، وہ کہتا جی مجھے لے جائے چمڑا اتار دیں پر دمڑی نہیں جانی چاہیے۔ آؤ دوستان محترم، جس کے دل میں گھر، پیسے اور مال و دولت کا بنا ہوا ہے، اسے ایک ایک روپیہ قیمتی نظر آتا ہے، وہ اپنی جان تو لٹانے کا دعویٰ کرتا ہے مگر مصطفیٰ کے دین پر روپیہ پیسہ لگانا یہ مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کے لیے قرآن آواز لگاتا ہے لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تیرے دل میں مال نے گھر بنایا ہوا ہے، جب تک تو وقت دیتا رہے نیکی نہیں بنے گی، جب تو اپنا مال لے کر کنجوسی ترک کر کے راہ مولا میں مال لٹاتا چلا جائے گا تو نیکی کا مسافر بنتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کے لیے نیکی کا تصور جدا ہو گیا۔ اب نیکی کا تصور احوال کے مطابق جدا جدا ہے۔ اب دیکھیے کوئی شخص ایسا ہے معاشرے میں جو بڑا افسر ہے، بڑا اس کا ایک سوشل سٹیٹس ہے اس کا معاشرے میں، کوئی وزیر ہے، کوئی ایم پی اے ہے، کوئی ڈی سی ہے، کوئی اور بڑا افسر ہے، اس کا ایک سوشل سٹیٹس ہے معاشرے میں۔ آپ اس کے پاس چلے جائیں، اسے کہیں بھائی ہم نے ماہانہ درس قرآن کر رہے ہیں، 11ویں شریف کر رہے ہیں، میلاد کا پروگرام ہے، آپ ذرا ہمارے پروگرام میں آنا، تو وہ سب سے پہلے یہ سوال کرے گا اور سوچے گا کہ میں جب وہاں جاؤں گا تو مجھے ڈیو ریسپیکٹ ملے گی یا نہیں۔ اور اس سٹیٹس میں ہمارے بعض پیران کرام بھی آتے ہیں، بڑے بڑے علماء بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم وہاں پر جائیں گے، لوگ کھڑے ہو کے اللہ ہو کریں گے یا نہیں کریں گے، ہمیں ہمارا ڈیو سٹیٹس، ڈیو ریسپیکٹ، ہمیں عزت کی کرسی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو اگر انہیں عزت نہ ملی ہوئی ہو یا یہ توقع نہ ہو تو وہ یہی کہتے ہیں یار بھائی بات یہ ہے کہ آپ اپنا پروگرام کریں، کوئی 1500 چاہیے آپ بھی لے جائیں، مگر یار ذرا میں نہیں آ سکوں گا۔
وہ معذرت کر لیں گے. اس لیے دیکھیں ہماری مجالس میں اس طرح کا طبقہ بہت کم آگے بیٹھتا ہے، عام ہی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. اور پھر اگر ایسا بندہ آ جائے آپ اسے عزت کی کرسی پہ نہ بٹھا سکیں، آپ کہیں ادھر بیٹھ جائیں، تو وہ بیٹھے گا ہی نہیں، واپس چلا جائے گا. کیوں؟ اس کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ڈیو ریسپیکٹ ہے، عزت ہے. وہ یہ سمجھتا ہے میری عزت اور میرا مقام اور جو منصب ہے وہ اگر کہیں پر گر جائے یہ اس کو گوارا نہیں ہے. اس کے دل میں اس کے عہدے نے اس کی جاہ کی محبت ہے، اس کے منصب کی محبت ہے. جو مقام و منصب اور جو شان اس کو معاشرے میں ملی ہوئی ہے وہ ہر جگہ پہ یہ چاہتا ہے مجھے یہ ملے. تو کیا خیال ہے وہ نیک ہے؟ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ وہ نیک کیسے بنے گا، بھلے داڑھی جتنی مرضی لمبی رکھ لے، جتنا مرضی بڑا مولوی بن جائے، کچھ بھی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں قرآن سے ایک اصول دے رہا ہوں لوگوں. اگر وہ بندہ اپنی اس سٹیٹس کو رکاوٹ بنا کر اللہ کے دین کا راستہ چھوڑ دے، کہے مال لے جاؤ حاضر ہے، مسجد بنوا دوں گا، مدرسہ بنوا دوں گا، جہاں پہ عزت کی بڑی کرسی پہ بٹھاؤ گے وہاں آ جاؤں گا، ویسے نہیں آؤں گا، یاد رکھنا وہ شخص ابھی نیکی کی راہ کا مسافر نہیں بنا. اللہ کی آواز آ رہی ہے، اے بڑے سٹیٹس والے تجھے تیرا سٹیٹس مبارک ہو، مگر ہماری بارگاہ میں نیکی کا سٹیٹس تمہیں تب ملے گا کہ تیرے دل میں جو اپنے سٹیٹس کی محبت نے گھر بنا لیا ہے، جس دن یہ گھر ٹوٹے گا تو لوگوں سے ریسپیکٹ نہیں مانگے گا، تو میرے بازار تجارت میں دیوانوں کی طرح چلے آئے گا، تجھے لوگ جوتوں پہ بٹھائے وہاں بیٹھ جائے گا، کرسی کے بغیر بٹھائے وہاں بیٹھ جائے گا. جس دن تیرا سٹیٹس میرے نام پر، میری محبت پر، میرے دین پر، میرے محبوب پہ قربان ہونا شروع ہو جائے گا، اس دن اللہ تجھے بھی نیکوکاروں کا مسافر بنا دے گا. شارع ہے نیکی کا مسافر تو اس دن بن جائے گا. وقت کم ہے، ذرا آپ کے اس طبقے کو دیکھ لیا. آگے چلیں، ہماری خواتین ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، وہ اگر دعویٰ کریں ہم بڑی نیک ہیں، ہم روزانہ پورے گھر والوں کو کھانا پکا کے دیتی، واقعی بڑی خدمت کا کام ہے، لیکن اس کھانے کے پیچھے، اس مرغے، چھترے، بکرے، آٹے کے پیچھے پیسے تو اس کے نہیں لگے ہوتے، وہ تو شوہر کے لگے ہوتے ہیں. اب اس کے ہاتھوں سے محنت ہو رہی ہے، بھئی توجہ رکھنا دوستان محترم، لیکن اس کی محبوب چیز وہ کھانا پکانا نہیں ہے. وہ تو روزانہ کہتی ہے اللہ کرے جان چھوٹے، شوہر ہی مر جائے، پکانا ہی نہ پڑے. اس کی محبوب چیز کیا ہے؟ وہ جس سے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے، ہر چوتھے دن ایک نیا جوڑا لے کر دے. سہیلی کی شادی یا 3 جوڑے لینے ہیں جی الگ الگ، اس کا مطلب ہے کپڑوں کی محبت اس کے دل میں بہت ہے. کپڑے اندر 40 جوڑے پڑے ہوئے ہیں پھر بھی اس کو منظور نہیں ہے، یہ تو میری سہیلیوں نے دیکھے ہوئے ہیں. وہ پہننا ہے جو نہ دیکھا ہوا ہو. میک اپ اسے بڑا عزیز ہے، وہ کہیں جانا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے جب تک میں بنوں سنوروں نہیں مجھے مزہ ہی نہیں آتا. اس کے دل میں بننے سنورنے کی محبت ہے، اس کے دل میں کپڑوں کی محبت ہے. وہ ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا چاہتی ہے، مگر محبت کھانا پکانے کی نہیں، ہاتھوں سے محبت میک اپ کرنے کی ہے، کپڑے پہننے کی ہے. آؤ لوگوں، اس کے لیے قرآن نے میرا پیغام لے جاؤ، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتا دو، ان کے لیے قرآن نے معیار دے دیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ارے تمہارے ہاتھ جس محبت کے ساتھ میک اپ کٹ کی طرف اٹھتے ہیں، اپنے ڈریسز کی طرف اٹھتے ہیں، جس دن اسی محبت کے ساتھ ڈریسز کے وقت وہ قربانی دے کر، میک اپ کی قربانی دے کر، راہ مولا میں حجاب پہن کر، دین مصطفیٰ میں حیا اور پاکیزگی کا مرکب بن کے جب جھاڑو لے کے کسی دن خانہ خدا میں آ جائے گی، جب راہ دین میں نکلے گی، عورتوں کو، خواتین کو مصطفیٰ کے دین کی دعوت دے گی، درس قرآن دے گی، اپنی زبان راہ مولا میں استعمال کرے گی، ہاتھ راہ مولا میں اٹھیں گے. جس دن انہی ہاتھوں سے جھاڑو کسی مدرسے کے دروازے پر دے جائے گی، اپنے ہاتھوں کی وہ کٹ، میک اپ والی کٹ کی قربانی دے گی، اللہ اس دن لکھ دے گا یہ بی نیکی کی مسافر بن گئی ہے، یہ بھی راہ دین کی مسافر بن گئی ہے. اس کے لیے نیکی کا تصور یہ ہو گیا. جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، پڑھ رہے ہیں، طالب علم ہیں، مدرسے کی ہوں یا کالج کی ہوں یا اسکول کے ہوں، ان کی محبوب چیز کیا ہوتی ہے؟ 2 چیزیں ان کی محبوب چیزیں ہوتی ہیں، یا کھیل یا چھٹیاں. ادارے سے چھٹیاں مل جائیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، شکر چھٹیاں ملی ہیں، جان چھٹی ہے استادوں سے. چھٹیاں ہر ایک کو محبوب اور مرغوب ہوتی ہیں، اور کھیل کھیلنا ہر جوان کی فطرت میں ہوتا ہے
کہ کھیلنے کے لیے وقت ملنا چاہیے، چاہے باپ سے لڑنا پڑے چاہے ماں سے لڑنا پڑے۔ آئیے دوستان محترم، وہ بچے جو کالج یونیورسٹی کے مدارس کے طلبہ ہیں، ان کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں، لا تنالوا البر، وہ اگر نیک بننا چاہتے ہیں، نیکی کمانا چاہتے ہیں تو وہ نیک کیسے بنیں گے؟ اب چھٹیاں ہو گئیں، بڑی محبوب تھیں، چھٹیاں ہوتے ہی دوستوں کے ساتھ پلان بن گیا، وزٹ، سیر کرنے جا رہے ہیں، گھومنے جا رہے ہیں، آج فلانی جگہ جا رہے ہیں، فلانی جگہ جا رہے ہیں۔ قرآن آواز لگا رہا ہے، جوانوں اگر تم نیکی کمانا چاہتے ہو تو سنو، اگر اپنی چھٹیاں ساری نہ صحیح مگر تمہیں ان سے بڑی محبت ہے، کچھ چھٹیاں اپنی دوستوں کے نام نہ کرو، سیر کے نام نہ کرو، آؤ مسجد میں آ کر کسی عالم دین سے کہو ذرا ہمیں اللہ کا قرآن پڑھا دو، راہ مولا میں نکلو، دین کے تجدید اور احیاء کا کام کرنے والے سپاہیوں کے ساتھ تھوڑے دن وقف کر دو کہ میری چھٹیوں کے یہ دن راہ مولا میں محبوب دن قربان کر رہا ہوں۔ آواز آتی ہے مما تحبون، جوانوں تم نے اپنی محبت راہ دین میں قربان کر کے تم راہ دین کے مسافر بنے ہو، آؤ اللہ تمہیں راہ نیکی کا مسافر بنا دیتا ہے۔ ان کے لیے نیکی، وہ اپنی چھٹیاں جو دین کے لیے قربان کرے گا وہ نیکی بن جائے گی، یوں نیکی کا مسافر بن جائے گا۔ اور اگر وہ کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی جان میرا اصول یہ ہے کہ جو چیز محبوب ہوتی ہے وہ تو میں نہیں دیتا، ابھی پیسے تھوڑے ہیں، زیادہ ہو گئے تو پھر آپ کو دے دوں گا، ابھی تو میں فارغ نہیں ہوں، جب فارغ ہوں گا تو آپ کی مجلس میں آ جاؤں گا، اس کا معنی کیا ہے کہ وہ بندہ نیکی کا مسافر نہیں بننا چاہتا۔ عالم دین ہے، اس کی ایک فکر ہے، اس کا ایک نظریہ ہے، اس کا علم ہے، اس کے لیے نیکی کا تصور کیا ہے؟ اللہ کی ذات قرآن کے لفظوں میں پکار کے کہہ رہی ہے، اے میرے دین کے راہی بننے والے، عالم کہلانے والے، اگر تیری فکر تیری رہے گی کہ وہ واقعہ سنوں پیسے زیادہ آ جائیں، وہ شعر پڑھوں ذرا لوگ اٹھ کے مجھے زیادہ جناب بلبلیں اڑائیں، تو اس کا مطلب ہے اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے، اللہ کے دین کی اس کو کوئی فکر، وہ اپنا علم مولا کے لیے قربان کرنے نہیں آیا، اپنی ذات کے لیے آیا ہے، تجوری بھرنے آیا ہے۔ آؤ دوستان محترم، اس کے لیے قرآن آواز لگا رہا ہے، بندے اگر تو اپنی فکر کو اللہ کی دی ہوئی قرآنی فکر پہ قربان کر دے گا، اگر تو اپنے علم کو اللہ کی راستے میں دین مصطفیٰ کی آبیاری کے لیے خرچ کر دے گا، اگر تیرا نظریہ اللہ کے دیے ہوئے نظریات پر قربان ہو گیا تو تو بھی نیکی کا حقیقی مسافر تب بنے گا۔ نعت خان ہے، اس کے پاس قیمتی ترین چیز اس کا گلا ہے، سنگر ہے، کوئی بندہ ہے، اس کا گلا ہے، خوبصورت آواز ہے، سریلی آواز ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، سننا چاہتے ہیں اس کو۔ اب ایک صورت یہ وہ گانے گائے، غزلیں گائے، بڑے پیسے ملیں گے، اور کئی لوگ دیکھے ہم نے شروع میں 2-4 دن نعتیں پڑھی پھر ادھر چلے گئے کیونکہ ادھر کمائی زیادہ تھی۔ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے، بندے کیونکہ تیری محبوب ترین چیز اب تیرا گلا ہے، تیری سر ہے، تو اگر تیری سر دنیا کے لیے چلے گی نیکی نہیں بنے گا، مال کے لیے چلے گی، اتنے پیسے زیادہ لفظ سے نعت پڑھیں گے، ادھر کم ملتے ہیں ادھر نہیں جائیں گے جی۔ اگر یہ تصور ہوگا نیکی کا مسافر نہیں بنے گا، پیسہ ملے یا نہ ملے، اگر کوئی بندہ اپنی آواز کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے مصطفیٰ کی نعت کا نغمہ سناتا چلا جائے گا، نیکی کا مسافر بنتا چلا جائے گا۔ اس کے لیے نیکی کا تصور یہ ہو گیا۔ میں نے بہت ساری مثالیں دے دی، آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب جس کی جو محبوب چیز ہے وہ سوچ لے، وہ اپنی محبوب چیز راہ مولا میں قربان کرنا شروع کرنے کا ارادہ کرے، جس دن وہ محبوب چیز اللہ کی راہ میں جانا شروع ہو جائے گی، بندہ لکھا جائے گا نیک بننا شروع ہو گیا ہے۔ میں جلدی سے آپ کو کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں، مگر پہلے قرآن مجید بھی آ جائیے۔ اب جو بندہ اس راہ کا مسافر بن گیا، اللہ اس کو کیسی نیکی دیتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مریم، قرآن مجید کا 19واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 96 نمبر آیت ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سچا ایمان، سچا عمل صالح، جنہوں نے قرآن مجید کی اس آواز کے مطابق لبیک کہتے ہوئے وہ اعمال صالحہ شروع کیے جو اللہ کا تقاضا ہے۔ اب اللہ فرماتا سیجعل
لہم الرحمن ودا، آؤ اگر اس شارع سے آ کر تم نیکی کے مسافر بنو گے، اللہ اپنی محبت کے دروازے تو کھولے گا، مخلوق کے دلوں میں بھی تمہاری محبت کے چراغ جلا دے گا۔ پھر ہر طرف اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ والے بھی تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ یہ درجہ دیتا ہے۔ آؤ میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ولایت کی دنیا کے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی بچپن سے اللہ والے نہیں تھے، یہ پہلوان تھے، کشتی لڑتے تھے، ریسلنگ کرتے تھے، بڑے بڑے مسلز تھے، بڑا مضبوط توانا بدن تھا، اور اتنے زبردست شاہکار قسم کی کشتی لڑتے تھے کہ مقابلے میں کسی پہلوان کو جرت نہیں ہوتی تھی آنے کی بھی، عالمی چیمپئن بن گئے۔ اور وقت کا جو بادشاہ تھا نا اس دور کا، سنیے گا توجہ سے، اس بادشاہ نے انہیں اپنا شاہی پہلوان مقرر کر دیا۔ اب جہاں کشتی ہوتی بادشاہ اعلان کرتا اتنا انعام ہے جی میری طرف سے، اور جب شاہی پہلوان جیتتا تو بادشاہ اس کی تعریفیں کرتا اور بادشاہ اس کو اپنے خزانے سے نوازتا۔ کتنا بڑا مقام تھا، کیا خوبصورت کیریئر تھا دنیا کا۔ آؤ لوگوں، ایک دن اکھاڑا لگ گیا، بادشاہ نے کشتی کا اعلان کیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ ابھی پہلوان ہیں، ابھی حضرت نہیں بنے، کشتی کے لیے اکھاڑے میں اترے۔ مقابلے میں آنے والا پہلوان جب نظر آیا تو لوگ ہنسنا شروع ہو گئے کہ آنے والا ایک بوڑھا کمزور لاغر کانپتی ٹانگیں ہیں، وہ اکھاڑے میں اتر آیا جنید سے لڑنے کے لیے۔ لوگ ہنسے، انہوں نے کہا بوڑھے کی قبر میں ٹانگیں تو ویسے ہی ہیں، ایک مکہ لگے گا جنید کا اور جانس بھی نکل جائے گی، یہ کشتی لڑنے آیا ہے۔ آؤ لوگوں، دنیا حیران تھی کہ اس بابے کو کیا گیا ہے۔ اکھاڑے میں وصل بجی کہ بھئی کشتی شروع کی جائے، پہلوان آمنے سامنے، ادھر کمزور بابا، ادھر دنیا کا سب سے تکڑا پہلوان جنید آمنے سامنے آ گئے۔ جب آمنے سامنے ہوئے، وہ بزرگ جنید کو کہنے لگے، جنید ذرا کان قریب کر، میں نے کوئی بات کرنی ہے۔ جنید نے کان قریب کیا، لوگوں اس مہیب کمزور بوڑھے نے کان میں کہا، جنید میں پہلوان نہیں ہوں، میں کوئی کشتیاں لڑنے والا نہیں ہوں، میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل کا ایک سید ہوں، ایک سید ہوں، میں نے کسی سے کوئی قرض لیا تھا وہ دینا تھا، وقت پورا آ گیا ہے، ڈیٹ آ گئی ہے، میرے پاس اہتمام نہ ہو سکا، اگر وہ شخص میرے دروازے پر آ گیا میں اس کو کچھ نہ دے سکا، وہ مجھے آل رسول سمجھ کے عزت نہیں کرے گا، بڑی بے عزتی کرے گا، بڑا مشکل وقت آ گیا ہے۔ آج بادشاہ نے بڑے انعام کا اعلان کیا ہوا ہے، جنید اگر آج کی کشتی تو ہار جا، تو گر جا، انعام مجھے مل جائے گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں تو تجھے کچھ نہیں لے دوں گا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مگر ایک وعدہ کرتا ہوں، قیامت کو نانے کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے جنید اپنے نانے سے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آپ کو دوں گا۔ آؤ لوگوں، ادھر جنید بغدادی نے حضور کی آل کی آواز سنی، سننے کے بعد ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچا، ایک طرف کیریئر ہے، محبوب چیز ہے کشتی لڑنا، پہلوانی کرنا، بڑی محنت کر کے شاہی پہلوان بنا ہے۔ آؤ لوگوں، ایک طرف دنیا کے کیریئر، دنیا کی محبت ہے، ایک طرف میرے محبوب کی آل پر قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ چند لمحوں میں جنید بغدادی نے فیصلہ کر لیا، کیریئر جاتا ہے چلا جائے، شاہ کی نوکری جاتی ہے چلی جائے، مگر محمد کی آل کے لیے اگر قربانی دینی پڑی تو آج جو جنید محبوب ترین چیز نام مصطفیٰ پر قربان کر دے گا۔ پھر اکھاڑا لگا، لوگوں ذرا سا دھکا بوڑھے نے مارا، وہ بڑا پہلوان جنید اکھاڑے میں چاروں شانے چت ہو کے گر گیا۔ جلدی سے اٹھ کے کہنے لگا، نہیں نہیں دوبارہ لڑتے ہیں، پھر گرے، پھر اٹھے، پھر لڑے، پھر بابا جی نے دھکا دیا۔ جب تیسری بار اکھاڑے میں جنید گرا، لوگوں بادشاہ غرایا، اس نے کہا میرے انعام کو دیکھ کر بھی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تجھے کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچایا؟ دفع ہو مردود، برا بھلا کہنا شروع کیا، گالیاں دینا شروع کی، مجمع تانے دینا شروع ہوا، مجمع بکھر گیا، دنیا لوگوں چلی گئی، انعام سید زادے کو مل گیا۔
وہ اپنے کام کے لیے پیسے لے کے روانہ ہو گیا. جنید اکھاڑے میں لیٹا ہے, کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہے. دل بڑا مغروم ہے, بڑا ٹوٹا ہے. جس چیز کی محبت دل میں بھری ہوئی تھی, آج وہ محبت قربان ہو چکی ہے. کوئی پہلوان کہنے والا نہیں, ہر کوئی لان تان کرنے والا ہے. اس حال میں جنید اکھاڑے سے اٹھے, گھر آ گئے. آؤ لوگوں, رات ہوئی. جنید اپنے بستر پہ گئے بڑے بوجھل دل کے ساتھ. آج کیریئر ختم ہو گیا ہے. اپنے بستر پر گئے, ادھر آنکھ لگی, ادھر میرے محبوب خواب میں آ گئے. کہا جنید تو نے میرے بیٹے کی لاج رکھی ہے, میں حشر تک تجھے انتظار نہیں کرنے دوں گا. اٹھ, مصطفیٰ تجھے سینے سے لگا کر راہ ولایت کا تاج تیرے سینے پہ رکھنے آ گئے ہیں. ادھر حریم کبریا سے آواز آئی, او جنید دنیا کا بادشاہ تجھ سے ناراض ہو گیا تو کیا ہوا؟ تجھے ساری کائنات کا رب اپنی دوستی دینے کا اعلان کرتا ہے. کیا ہوا؟ اس سے پہلے تجھے بغداد والے جانتے تھے. تو نے اپنی محبوب چیز میری راہ میں قربان کی ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. میرا اعلان آج تو نے پورا کر دیا ہے. میں رب اعلان کرتا ہوں, آج کی بات تجھے صرف جنید بغداد والے نہیں, تجھے دنیا حضرت جنید بغدادی کہہ کے مشرق والے بھی تجھے جانیں گے, مغرب والے بھی تیرے جانیں گے. ساری کائنات کے ممبروں پر ولایت کے درس بعد میں مکمل ہوں گے. ہر صوفی کی زبان میں جنید بغدادی کا نام پہلے آئے گا. اور تصوف کی قیامت تک کوئی کتاب مکمل بعد میں ہوگی, حضرت جنید بغدادی کا ذکر اس میں پہلے لکھا جائے گا. یہ کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بے شمار مثالیں ہمیں. ایک مثال اور دے کے مضمون وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. یہاں دوستان محترم, محبوب چیزیں قربان کرنے کی رسم بڑی پرانی ہے. حضور علیہ السلام کی رحلت ہوئی, وصال ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ کا محبوب ترین حجرہ جو آپ کے نام تھا پکا, آپ نے آقا علیہ السلام وہاں پہ تدفین ہو گئی. پھر آپ کے والد گرامی حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا, تدفین اسی حجرے میں ہو گئی. اب ایک قبر کی جگہ رہ گئی. بی بی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نشان لگا دیا, یہاں پہ میری قبر بنے گی. خلیفہ دو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا. اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلا کے کہا, بیٹے جاؤ اماں عائشہ کے پاس, ان سے کہو عمر حجرہ رسول میں اپنی قبر کی جگہ مانگتے ہیں. پیغام آ گیا. سیدہ ام المومنین فرماتی ہیں جگہ کی مالکہ بھی خود ہیں. ایک قبر کی اکیلی جگہ ہے. ایک طرف رسول کائنات کی قبر انور ہے, ایک طرف اپنے بابا کی قبر صدیق اکبر کی ہے. کہتی ہیں میری نظر حضرت سیدنا فاروق اعظم کی ان قربانیوں کی طرف گئی جو دین محمدی کی اقامت کے لیے آپ نے دی تھی. رسول نے کیسے مانگا تھا. اور میں نے سوچا اس وقت روح زمین پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں, میں نے سوچا میری محبوب ترین جگہ یہ قبر ہے. اور کون ہے امت میں سے لوگوں جو پہلو رسول میں دفن ہونا پسند نہیں کرتا. مگر مائی صاحب کہتی ہیں میری نظر گئی قرآن کی طرف, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ اللہ کہتا ہے جب تک محبوب چیز میری راہ میں نہیں دو گے میں نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچنے دوں گا. مائی صاحبہ نے کہا عبداللہ بن عمر جاؤ بابا کو خوشخبری سنا دو. روزہ رسول میں ام المومنین اپنی محبوب ترین جگہ آپ کے بابا کو ڈونیٹ کرتی ہیں. کتنی بڑی قربانی دی. پھر اللہ نے میرے محبوب کی ازواج 11 جو اس سے زیادہ ہیں, مگر جو عزت لوگوں ام المومنین سیدہ عائشہ میری امی کو آئی آپ کے حصے میں حضور علیہ السلام کی احادیث کا ذخیرہ جو آپ کے توسل سے اللہ نے قیامت تک کی امت کو پہنچایا, وہ کسی اور بی بی کے حصے میں نہ آیا. اللہ نے پھر اتنا بڑا رتبہ اتنا بڑا مقام امت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا. اور ادھر جائیے حضرت ابراہیم بڑھاپے میں ہیں, اللہ سے بیٹا مانگا, اللہ نے حضرت اسماعیل دے دیے. باپ بڑی محبت بڑی محبت ہے, بیٹا محبوب ہے, اللہ نے پہلے کہہ دیا جا دور جنگل میں چھوڑا. اب بچے کو جنگل میں چھوڑنا جہاں پانی بھی نہیں خوراک بھی نہیں آسان ہوتا ہے, مگر مولا کے لیے قربانی تھی, جا کے چھوڑ آئے.
پھر اللہ کا بڑا امتحان آ گیا، اور بڑی محبوب چیز، کہا بھی بیٹا ہے تو صحیح، نہ ابراہیم کو پتا ہے۔ پھر اللہ نے نیا حکم دے دیا، ابراہیم رب یہ چاہتا ہے، خواب میں آ کر کہا کہ اپنے بیٹے کو میرے نام پہ ذبح کر دے، کیونکہ بڑھاپے میں ملا ہوا بیٹا ہو نا اور محبوب بھی ہو، آؤ لوگو اللہ کیسی محبتیں مانگتا ہے یار، اور محبتیں اللہ کے لیے قربان کرنے کی رسم کتنی پرانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا، بیٹے کو فرمان سنایا، اور بیٹے نے بھی نہیں کہا بابا بڑے بڑھاپے میں ملا ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ سے کہہ دے روک لے، نہیں، قربان ہونے کے لیے چل پڑے، مسکراتے ہوئے گئے، چھری چلی، لوگوں اللہ کا منشا تھا منظور ہو گیا، جو قربانی چاہیے تھی، اسماعیل بچ گئے، ذبیحہ کوئی اور آ گیا، مگر اب اللہ نے کہا ابراہیم اور اسماعیل میرا گھر تعمیر کرو، گھر تعمیر ہو گیا۔ اب وقت آ گیا، اللہ نے کہا ابراہیم اسماعیل میرا گھر بنایا ہے نا، مجھ سے اجرت مانگو۔ آؤ لوگو، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا درس محبت دیا ہے۔ آپ کھڑے ہوئے سوچا، مولا نے مجھ سے 2 دفعہ میری محبت کا امتحان لیا، میں نے دونوں دفعہ اس کی بارگاہ میں اپنی محبت قربان کرنے کا ارادہ کر لیا، آج اگر رب نے پوچھ لیا ہے تو رب کا بھی تو کوئی محبوب ہوگا نا۔ لوگوں اس پتھر پہ کھڑے ہو کے مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کے ہاتھ اٹھے، کہا اگر دینا ہی چاہتا ہے، ہم سے قربانی مانگتا ہے نا، آج ہم تجھ سے قربانی مانگتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اپنا محبوب میری نسل میں پیدا فرما۔ اللہ نے کہا محبوب میرے ابراہیم، تو نے جب اپنی محبتیں قربان کی ہیں تو ہم بھی قربان کرتے ہیں، میرا محبوب تیری نسل میں ہی آئے گا۔ سارے انبیاء کی نسل بنی اسرائیل سے چلی، مگر آؤ لوگوں ذریت اسماعیلی سے صرف میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اور پھر میں بات بالکل اختتام پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، پھر حضور علیہ السلام کی گود میں 2 شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف آپ کے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم ہیں، دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ فرشتہ جبریل آ گیا، اللہ کہتا ہے دونوں میں سے ایک میری راہ میں قربان کر دے۔ محبوب کی محبت مانگ لی، اللہ نے کہا، محبوب نے کہا اللہ کو جا کے کہہ دے میں اپنا لخت جگر ابراہیم اللہ کو دیتا ہوں۔ چند دنوں بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، اب حضور علیہ السلام کی محبت کا مرکز امام حسین بن گئے۔ جب اللہ نے دیکھا محبوب ہر وقت جس محبت میں رہتے ہیں وہ حسین کی محبت ہے، تو جبریل کو بھیج کے کہا جا میرے محبوب سے کہہ محبوبہ اب ہم تجھ سے تیرا حسین بھی مانگتے ہیں۔ پھر بچپن میں ہی، ابھی حسین چھوٹے ہیں، محبوب نے بتا دیا حسین تو راہ مولا میں قربان کر دیا جائے گا۔ اور پھر لوگوں اللہ نے تو محبوب ترین چیز مانگی، پھر جب وہ وقت آیا سیدنا امام حسین کا، تو جس محبت کی قربانی کی ابتدا اسماعیل سے ہوئی تھی، کربلا میں انتہا دیکھنا۔ میرے حسین مدینہ سے کشاں کشاں پورا کنبہ لے کے چل پڑے، مدینے والوں نے روکا نہ روکے، مکے والوں نے روکا نہ روکے، کربلا کے میدان میں جا کے خیمے بسا دیے، پتہ چل گیا تھا یہاں محبت کی قربانی دینی ہے، محبوب کی محبت نے یہاں قربان ہونا ہے۔ اور پھر لوگوں ایسی قربانی دی، ایسی قربانی دی کہ جو معصوم بچے تھے وہ بھی راہ مولا میں قربان کر دیے، جو جوان دست و بازو تھے علی اکبر جیسے وہ بھی قربان کر دیے۔ سارا کنبہ 17 اپنے خاندان کے عظیم مجاہد چھوٹے بڑے قربان کر کے اب تنہا کربلا کے میدان پہ وہ میرے محبوب کی محبتوں کا مرکز حسین خود مولا کی راہ پہ قربان ہونے کے لیے آ گیا، اپنی قربانی بھی پیش کر دی، اور قربانی پیش کر کے قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کو بتا دیا اللہ کی راہ میں نیکی بچا کے رکھنے سے نہیں ملتی، قربان کرنے سے ملا کرتی، بچانے سے نیکی نہیں ملتی، قربانی دینے سے راہ مولا میں خرچ کرنے سے ملا کرتی ہے۔ مگر آؤ لوگوں، میں جاتے جاتے یہ الفاظ ضروری سمجھتا ہوں، آج اس حسین کو ماننے والے نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، دعوے تو بڑے کرتے ہیں ہم حسینی ہیں، مگر میں حسینی سپاہیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، حسین نے تو راہ دین کے لیے اصغر بھی دے دیا، اکبر بھی دے دیا، ان سے بہتر کائنات میں کسی کے بچے ہوں گے؟ اور ہمارے گھر میں اللہ 2-3 بیٹے دے دے، اور کوئی آپ سے علامہ صاحب کہیں کوئی ایک بیٹا دین کو دے دیں، تو آپ کی ترجیحات میں لائق ترین بیٹا دین کے لیے ہوتا ہے یا نالائق ترین دین کے لیے ہوتا ہے؟
جس کی آنکھیں صحیح کام نہ کرتی ہو، نظر صحیح نہ آتا ہو، جس کے پاؤں ٹیڑھے ہو، جس کی شکل اچھی نہ ہو، جو اسکول سے نکال دیا گیا ہو، ہم لے آتے ہیں رائے دین کے لیے، مولا اس کو قبول کر لے۔ اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، مجھے یہ نہیں چاہیے جو فالتو ہے، بیکار ہے۔ اگر میری راہ سے نیکی بندے کمانا چاہتا ہے، جو تیری محبت کا مرکز ہے، اللہ اسی کو تجھ سے لینا چاہتا ہے۔ ہم نے تو لولے لنگڑے دین کو دے کر دین پر احسان کیا ہے، پھر کہتے ہیں دین کا تمکن نہیں ہو رہا، احیا نہیں ہو رہا۔ ہم دین کے لیے قربانی کیا دینا چاہتے ہیں؟ آؤ لوگو، میں بتانا چاہتا ہوں، منہاج القرآن کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، استاد یہ محترم حضور شیخ الاسلام کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ جب میرے شیخ الاسلام نے منہاج القرآن بنایا تو وہاں شرط یہ رکھی کہ کسی گھر کا کمزور بچہ نہیں لیں گے، کسی گھر کا قابل ترین بچہ دین کے لیے لیں گے۔ اللہ کا شکر ہے وہ قابل ترین بچے دین مصطفیٰ پڑھ کے نکلے ہیں، انہی میں سے ایک ادنا ترین شاگرد آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، قرآن کا درس آپ کو دیا ہے، نہ بھی سمجھ آیا ہو تو مجھے بتا دینا۔ آؤ لوگو، میں تو ادنا ترین ہوں، اس میں قدے سے وہ لائق ترین دماغ جنہوں نے سیکھا ہے، آج روئے زمین کے کونے کونے میں، افریقہ کے ساحلوں سے لے کر جنوبی لاطینی امریکہ تک اور یورپ کے کلیساؤں تک، اگر محمد مصطفیٰ کے دین کی اذان کا نغمہ کوئی بلند کر رہا ہے تو دین محمدی کے منہاج القرآن کے دیوانے ہر جگہ کر رہے ہیں۔ اس لیے دین کو اچھے دماغ دو، مدارس کو اچھے ذہین قیمتی بچے دو۔ جو بچہ تمہیں سب سے اچھا لگتا ہے، مولا کا ہاتھ بھی اسی پر ہے، اللہ بھی وہی لینا چاہتا ہے۔ جس دن میری قوم نے ایسے بچے دین کو دینا شروع کر دیے، اللہ کی عزت کی قسم، اس دن دین کا جھنڈا ہر جگہ پہ آپ کو بلند سے بلند تر نظر آئے گا۔ دعا اللہ کریم کی ذات ہمیں قرآن مجید کے لفظ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا حقیقی معنی سمجھ کر اپنی محبوب ترین چیزیں راہ مولا میں لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔